الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات بھی ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ کثیر تعداد میں علماء اہل سنت ثنا خوانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل مبارکہ کی زینت ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر شاہد حفیظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا، اور اپنے درینہ دوست بھائی حافظ محمد شکیل صاحب جو کہ ایک عرصہ سے اس مسجد میں خدمات دین سر انجام دے رہے ہیں، جن کی بھرپور محبت بری دعوت پر مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان قبولیت کے لمحوں میں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جس رب نے شب میلاد مصطفیٰ میں ہمیں مسجد میں حاضری کا شرف عطا کیا، وہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کی بے شمار برکات ہیں۔ علامہ محمد ایاز رضوی صاحب نے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ آج سے 550 سال پہلے کے محدث حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ، فرماتے ہیں یہ میری بات تجربہ شدہ ہے، مجرب ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ انہ امان فی ذالک العام، کہ جس جگہ حضور کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ پورے 1 سال تک امن و سلامتی کا گہوارہ رہتی ہے۔ پورا سال وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ محسن آل سنت حضرت علامہ محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ہی خوش بخت ہستیاں تھیں کہ جن کے ایصال ثواب کی محفل بھی ذکر میلاد مصطفیٰ کی صورت میں ہو رہی ہے۔ چونکہ وہ عمر بھر سرکار کے گیت گاتے رہے، سرکار کے میلاد کی محفلوں کو سجاتے رہے، سرکار کے میلاد کی محفلوں میں آتے جاتے رہے، اللہ نے ان کی اس عقیدت کو اس انداز میں قبول کر لیا کہ اب ان کے ایصال ثواب کی محفل بھی محفل میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہوا کرے گی۔
اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کا رسول۔ اور حضور کی آمد کے ذکر کو ہی ذکر میلاد کہا جاتا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس رسول آیا۔ اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنایا تاکہ رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ پتہ چلے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ وہ ذکر ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس رسول آیا۔ تو اس سے پتہ چلا ذکر میلاد مصطفیٰ سنت خدا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے دور میں اپنے اپنے انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے اپنی امت کو سناتی رہی۔ ہر نبی حضور کی آمد کا ذکر اپنی امت کو سناتا رہا۔ تو اس سے پتہ چلا حضور کی آمد کا ذکر، حضور کے میلاد کا ذکر، یہ صرف سنت خدا نہیں بلکہ یہ وہ ذکر ہے جو سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ اور صرف سنت انبیاء نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بے شمار مقامات پر، بہت سے مواقع پر اپنے میلاد کا ذکر خود فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ میں پاک رحموں اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں فیہ ولدت، کہ اس دن میرا میلاد ہوا ہے۔ حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ تو ذکر میلاد مصطفیٰ یہ وہ پاکیزہ، مبارک اور فضیلت والا ذکر ہے کہ اس ذکر کو سنت خدا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، سنت انبیاء ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور خود سنت مصطفیٰ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ اتنا پاکیزہ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ اللہ، اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص جانب اشارہ بھی فرمایا ہے۔ مفسرین نے قرآن مجید کے اس حصے کی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس انسان آیا یا تمہارے پاس بشر آیا، فرمایا تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر یہ اعلان کروں کہ آج کی ہماری اس محفل میں حافظ محمد فرقان قادری صاحب تشریف لائے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ محفل میں آئے، محفل میں آنے کے بعد حافظ بنے؟ قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ اعلان کروں کہ آج کی محفل میں حافظ محمد فرقان صاحب تشریف لائے، تو معنی یہی ہوگا کہ یہ محفل میں آ کے حافظ نہیں بنے بلکہ محفل میں آنے سے پہلے حافظ تھے اور حافظ بن کے محفل میں تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آنے والا 40 سال کے بعد رسول نہیں بنا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آنے والا دنیا میں آ کے رسول نہیں بنا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس وہ آیا ہے
جسے ہم نے دنیا میں بعد میں بھیجا ہے، رسالت کا تاج اس کے سر پہ پہلے سجایا ہے، رسالت کا تاج پہلے سجایا ہے۔ اور میں لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت اللہ کے نبی تھے؟ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے اعلان نبوت ہمارے سامنے 40 سال کی عمر میں کیا، 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار نبوت فرمایا، لیکن یہ بتائیے متی وجبت لک النبوہ، آپ کی نبوت کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ آپ کو اللہ نے نبی بنایا کب سے ہے؟ اظہار نبوت تو آپ نے ہمارے سامنے کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ نے اظہار نبوت فرمایا، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا کب ہے؟ متی وجبت لک النبوہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، جب اعلان نبوت کیا تب بھی اللہ نے مجھے نبوت دی؟ نہیں، صحابہ کرام کا سوال اظہار نبوت کا نہیں تھا، صحابہ کا سوال ابتدائے نبوت کا تھا، اظہار نبوت کا سوال نہیں تھا، ابتدائے نبوت کا تھا۔ آقا یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی کب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہیں فرمایا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فرمایا کہ ابھی میرے رب نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو بھی نہیں ڈالا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بعد میں ڈالی ہے، میرے سر پہ نبوت کا تاج پہلے سجایا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ کسی محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ ماشاءاللہ بڑے عقیدت و محبت سے آپ بیٹھے ہیں اور حضور کے ذکر سن کر مسکرا بھی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں، اسی مسکراہٹ میں ایک بڑا بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہہ دیجیے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ ابھی تک کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا اللہ کے نبی تھے۔ اب دیکھیے، جسے اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا، جس کی آمد کے تذکرے اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمائے، کیا وہ نبی ایسے آیا جیسے عام بچہ آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے جس نبی کو کائنات کی تمام اشیاء سے پہلے تخلیق فرمایا، جس کی آمد کے تذکرے قرآن مجید میں جا بجا فرمائے، وہ عام بچوں کی طرح نہیں آیا، اللہ نے اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اب دیکھیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے، ماں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، اور جس جگہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے، اور جس جگہ، جس کمرے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کمرے سے بدبو آتی ہے، غلاظت کی اسمیل آتی ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پیدا ہوئے؟
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے سرکار کے جسم پر کسی قسم کی کوئی غلاظت نہ تھی، بلکہ سرکار کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس خوشبو نے پورے کمرے کو معطر و منور فرما دیا، پورے کمرے کو معطر و منور فرما دیا۔ عام بچہ آتا ہے غلاظت سے بھرا ہوا آتا ہے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے کمرے کو بھی معطر و منور فرما رہے ہیں۔ سرکار کو رب نے پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے، عام بچہ تو روتا ہوا آتا ہے، اور اس کا رونا ہی اس کی زندگی کی علامت ہوتی۔ اگر بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر نرسیں زبردستی اسے رلاتی ہیں کہ اس کا رونا ہی اس کی سانس چلنے کی علامت ہے، اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اور مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، بچہ روتا کیوں ہے؟ بچے کو شیطان چھوتا ہے، شیطان کچوچا مارتا ہے، شیطان انگلی لگاتا ہے، شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے دنیا میں نہیں آئے۔ میرے مصطفیٰ تو روتے ہوئے کو سہارا دینے کے لیے کائنات میں تشریف لائے، حضور روتے ہوئے نہیں آئے۔ عام بچہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان چھوتا ہے۔ ایمان سے بتائیے شیطان کی جرت ہے کہ میرے مصطفیٰ کے جسم کو ہاتھ لگا سکے؟ بات ذوق کی نہیں ہے، میں اس پر دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، فرمایا تمہارے جسم میں شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ مد مقابل دشمن کو مارنا آسان ہوتا ہے، اور جو دشمن رگوں کے اندر ہو اس سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی وَمِنْكَ یا رسول اللہ، آقا ہر ایک کے جسم میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے، کیا آپ کے جسم میں بھی شیطان گردش کرتا ہے؟ تھوڑی سی گہرائی میں ذرا اترنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب آقا نے یہ فرما دیا کہ ہر ایک کے جسم میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو کیا ہر ایک کے جسم میں حضور کا جسم شامل نہیں تھا؟ شامل تھا۔ پھر صحابہ کرام نے یہ کیوں پوچھا وَمِنْكَ یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے یہ پوچھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ پوچھ کر بتا دیا کہ ہم صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا جسم اور ہے، مصطفیٰ کا جسم اور ہے۔ ہم مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں، مصطفیٰ ہمارے جیسے نہیں ہیں، اس لیے پوچھ لیا وَمِنْكَ یا رسول اللہ۔ آقا ہم میں سے تو ہر ایک کے جسم میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے، کیا آپ کے جسم میں بھی شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے؟ قال وَمِنِّي، آقا نے فرمایا ہاں، جو شیطان تم سب کے پاس آتا ہے وہی شیطان میرے پاس بھی آیا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ نے میری مدد کی، شیطان مغلوب ہو گیا، میں غالب ہو گیا۔ لیکن آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، آقا نے فرمایا وہ جب آیا تھا تو شیطان تھا، مگر صحبت مصطفیٰ نے شیطان کو بھی مسلمان بنا دیا، شیطان کو بھی مسلمان بنا دیا۔ فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا۔ میں صرف عقیدے کی بات آپ کے سامنے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ شیطان جس کی خصلت میں، جس کے خمیر میں، جس کے معیار میں سرکشی اور نافرمانی شامل ہے، وہ شیطان ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، وہ شیطان تو مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے جو صبح بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے، شام کو بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے۔ ان صحابہ کرام کی عظمتوں کے کیا کہنے، اور پھر اس یار غار و یار مزار کی عظمتوں کے کیا کہنے جو بازار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو قیامت تک کے لیے غار میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔
تو فرمایا شیطان ہر کسی کے پاس آیا، میرے پاس بھی آیا، لیکن میری صحبت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا شیطان کی جرت نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ اس لیے عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے کائنات میں تشریف لائے۔ حضور مسکراتے ہوئے کائنات میں تشریف لائے، اور پیدا ہوتے سار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ناز اللہ کے حضور سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھ کے کیا عرض کی؟ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، میری امت کی بخشش و مغفرت فرما، میری امت مجھے عطا کر دے۔ رب ہب لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت کی بخشش کر دے۔ حضور نے یہ دعا کر کے اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا۔ حضور نے بتا دیا میں اللہ کا نبی بن کے آیا، اللہ نے مجھے امت دی ہے، میری امت گناہ گار ہوگی، اور میں مصطفیٰ یہ بھی جانتا ہوں اس گناہ گار امت کی بخشش کا سامان بھی میں نے ہی کرنا ہے، اس گناہ گار امت کی بخشش کا سامان بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا، جنہوں نے ہمیں عقیدہ اہل سنت دیا ہے، جنہوں نے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، وہ امام احمد رضا کیا خوب فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ مسلمانوں، رب نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو کائنات کے سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہے، جو کائنات کا دولہ ہے، کائنات کے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا، ماشاءاللہ کلام تو ساروں کو آتا ہے لیکن ہر بندہ ایک بار ذرا محبت سے پڑھے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب یہاں سے ڈائری سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو، وہاں جا کے فرشتے کہیں نعت خانوں نے نعت پڑھی، خطیب صاحب نے تقریر کی، تو وہاں فرشتے سرکار کی بارگاہ میں یہ بھی کہیں کہ یا رسول اللہ جو تقریریں سننے کے لیے آئے تھے وہ بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اولیاء سے رسول، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اللہ، سب رسولوں سے اعلیٰ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ آپ کی پنجابی کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے، یہ منہ ہے کچھ دین والا، کسی کو کچھ دینے کے لیے منہ بھی چاہیے، منہ بھی چاہیے، اور کائنات میں سب سے سونا منہ رب نے بنایا ہی آمنہ کے لال کا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے
دینے والا ہے سچا غمزدوں 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 کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا ایک بار مل کر پڑھیے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا سب سے بالا اعلیٰ کائنات میں سب سے زیادہ شان اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے اور یہ امام احمد رضا کا صدقہ ہے کہ امام احمد رضا کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حضور کی شانیں ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کا سچا عشق و محبت عطا فرمائے، سرکار کے عشق و محبت میں ہی ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلانات علامہ ایاز رضوی صاحب نے فرمائے، ایک اعلان میں بھی عرض کیے دیتا ہوں، کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہماری مسجد میں سالانہ 12 ربیع الاول کے دن بعد نماز مغرب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوتا ہے۔ تمام حضرات محفل پاک میں شرکت فرمائیں، میری آنکھیں فرش راہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی سچی پکی محبت